السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ فرانس کے صدر کو ان کے ملک کے قومی دن کی مبارکباد دی ہے۔ وزارت ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی نے امریکہ کے اسری انسٹیٹیوٹ کی جانب سے پیش کردہ جیوگرافک انفارمیشن سسٹمز کا ایکسیلنس ایوارڈ وصول کیا ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنین کے علاقے میں اسرائیلی فوجی کارروائیاں روک دینے پر اتفاق رائے ہو گیا ہے، اور لیبیا میں سیاسی اختلافات مزید شدت اختیار کر گئے ہیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ فرانس کے صدر جناب ایمانوئل میکرون کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ فرانس کے صدر کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا، جبکہ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے جمہوریہ فرانس کی وزیر اعظم محترمہ الزابتھ بورن کے نام اس موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ جمہوریہ ازبکستان میں قطر کے سفیر جناب حسن بن حمزہ ہاشم نے دارالحکومت تاشقند میں صدر شوکت ضیائیو کی جانب سے صدارت کا عہدہ سنبھالنے کی تقریب میں شرکت کی ہے۔ وزارت ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی نے جغرافیائی انفارمیشن سسٹمز سے متعلق امریکی شہر سین ڈیاگو میں منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس میں امریکہ کے اسری انسٹیٹیوٹ کی جانب سے پیش کردہ جیوگرافک انفارمیشن سسٹمز کا ایکسیلنس ایوارڈ وصول کیا ہے۔ کانفرنس میں شریک وزارت ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی کے وفد نے جغرافیائی انفارمیشن سسٹمز کے شعبے میں سب سے بہتر اچیومنٹ پر یہ ایوارڈ وصول کیا ہے۔ الریم نامی ریزرو سائٹ دنیا کے 1,00,000 سے زیادہ اداروں پر برتری حاصل کرنے کے بعد اس ایوارڈ کی حقدار قرار دی گئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے وسائل نے بتایا ہے کہ بنیامین نتنیاہو کی حکومت نے اسرائیلی فوج اور سراغ رسانی کے ادارے شاباک کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے جنین کے ملٹری آپریشن کو سیل کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ اسرائیل اور فلسطینی انتظامیہ کے درمیان ہونے والی بات چیت کے نتیجے میں سامنے آیا ہے۔ ان دونوں کے درمیان طے پایا ہے کہ اسرائیل جلد از جلد اپنی فوجی کارروائیاں منجمد کر دے گا، اور فلسطینی سیکیورٹی فورسز کو موقع دیا جائے گا کہ وہ جنین کے علاقے پر اپنا کنٹرول بحال کر لے۔ دریاسنا پیس ناؤ نامی اسرائیلی موومنٹ نے انکشاف کیا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی حکومت کے منظور کردہ یہودی آبادکاری کے یونٹوں کی تعداد میں اس سال کے پہلے 6 مہینوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ سوڈان میں وہاں کی فوج دارالحکومت الخرطوم کے سمندر والے حصے میں RSF کے ٹھکانوں کے خلاف بری حملہ کر رہی ہے، اور ان دونوں کے درمیان جاری شدید معرکوں کے دوران جرائم سے متعلقہ بین الاقوامی عدالت انصاف کے اٹارنی جنرل نے ریاست مغربی دارفور کے شہر جنینا میں ہونے والے واقعات کی نئی تحقیقات شروع کر دی ہیں، اور کہا ہے کہ سوڈان میں ہونے والی خلاف ورزیاں جب کرائم کورٹ کے سامنے پیش کی گئی تو پتہ چلا کہ وہاں تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ ادھر امریکہ نے دارفور میں RSF اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے کی جانے والی وحشیانہ کارروائیوں کی مذمت کی ہے،
اور الخرطوم میں امریکی سفارت خانے نے کہا ہے کہ اجتماعی خبروں کی رپورٹوں سے RSF کے بھیانک جرائم اور جان بوجھ کر کی جانے والی قتل و غارت گری کی کارروائیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ ادھر قاہرہ میں سوڈان کے پڑوسی ملکوں کی سربراہ کانفرنس کے شرکاء اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ پڑوسی ملکوں کے وزرائے خارجہ پر مشتمل ایک وزارتی ٹیم تشکیل دی جائے جو ایک عملی منصوبہ تیار کرے اور اس میں لڑائی بند کرانے کے عملی حل بتائے جائیں تاکہ سوڈان کے اس بحران کا ایک جامع حل تلاش کیا جا سکے۔ لیبیا میں احتجاج کرنے والوں نے سابق وزیر مالیات فرج ابو مطاری کو دارالحکومت طرابلس میں روک لیے جانے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے لیبیا کے آئل فیلڈز بند کر دیے ہیں، جبکہ اسٹیٹ سپریم کونسل کے ممبران کو سفر کرنے سے روک دیے جانے اور معیتیقہ کے ہوائی اڈے پر ان کے پاسپورٹس ضبط کر لیے جانے کے بعد اسٹیٹ سپریم کونسل کے سربراہ خالد المشری اور متحدہ قومی حکومت کے سربراہ عبدالحمید الدبیبہ کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ خالد المشری نے اپنے ایک ریکارڈڈ بیان میں کہا ہے کہ ہوائی اڈے کی انتظامیہ نے متحدہ قومی حکومت کی تابع انٹرنل سیکیورٹی کی اتھارٹی کے سربراہ کی ہدایات پر یہ کارروائی کی ہے۔ لیبیائی پارلیمنٹ کے اسپیکر عقیلہ صالح نے اسٹیٹ سپریم کونسل کے ممبران کو سفر سے منع کر دیے جانے اور سابق وزیر مالیات فرج ابو مطاری کو دارالحکومت طرابلس میں روک لیے جانے کے واقعات کی مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ میں شام کے مندوب بسام الصباغ نے اعلان کیا ہے کہ ان کے ملک نے اقوام متحدہ کو ترکی کی سرحد پر واقع باب الہوا نامی گزرگاہ کے راستے مزید 6 ماہ کے لیے انسانی امداد ملک کے ان شمال مغربی علاقوں میں داخل کرنے کی اجازت دے دینے کا فیصلہ کیا ہے جن پر اس وقت دمشق کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ یہ گزرگاہ گزشتہ پیر کے روز اس وقت بند کر دی گئی تھی جب سلامتی کونسل شام میں انسانی امداد پہنچانے کے لیے اقوام متحدہ کے طریقہ کار کی مدت میں مزید توسیع کرنے میں ناکام ہو گئی تھی۔ روس یوکرین بحران کی ڈیولپمنٹ میں امریکہ کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ یوکرین نے عملاً کلسٹر بموں کے ذخائر وصول کر لیے ہیں جو اس کی $800 ملین کی اضافی فوجی امداد کے ضمن میں ارسال کیے گئے ہیں۔ واشنگٹن نے رواں مہینے جولائی کے اوائل میں اس اضافی امداد کا اعلان کیا تھا تاکہ روسی فوجیں یوکرین کو جوابی حملے کرنے سے نہ روک سکیں۔ کییو نے بھی ان ذخائر کی وصولیابی کی تصدیق کر دی ہے، البتہ اس نے کہا ہے کہ ابھی یہ بم استعمال نہیں کیے گئے۔ یوکرین کے وزیر دفاع نے بتایا ہے کہ ان کے ملک سے لٹوانیا میں ہونے والی نیٹو کی سربراہ کانفرنس میں $1.5 بلین کی فوجی امداد کے وعدے کیے گئے ہیں۔ ادھر روس کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ نیٹو کی سربراہ کانفرنس کے نتائج یوکرین میں ماسکو کی فوجی منصوبوں پر ہرگز اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ اس اثناء میں امریکی صدر جو بائیڈن نے روس یوکرین جنگ کی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن یہ جنگ ہار چکے ہیں۔ انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ کییو اپنے جوابی حملے میں پیش قدمی کرے گا اور پھر وہ ایسی پوزیشن میں مذاکرات کرے گا جس میں مذاکرات کے نتائج اس کے حق میں چلے جائیں گے۔ اب اس وقت میدان جنگ کی صورتحال یہ ہے کہ شہر باخموت کے شمالی اور جنوبی اطراف میں کر و فر کے ساتھ معرکے جاری ہیں۔ یوکرینی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے شہر کے جنوبی حصے میں کچھ پیش قدمی کی ہے اور زپاروژیا ڈسٹرکٹ میں نئی کامیابیاں حاصل کر لی گئی ہیں۔
یوکرینی فضائیہ نے روس کی جانب سے کیے جانے والے تازہ ترین حملے میں استعمال کیے گئے 17 میں سے 16 روسی ڈرون طیارے مار گرائے ہیں۔ اس روسی حملے میں ملک کے جنوبی اور مشرقی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ بھارت میں موسمی بارشوں کے بعد آنے والے سیلابوں اور مٹی کے تودے گرنے سے مرنے والوں کی تعداد 66 سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ بھارتی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہماچل پردیش ریاست سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے، جہاں بارشوں کا سیلابی پانی اپنے ساتھ کئی گاڑیاں بہا کر لے گیا ہے، عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں اور کئی پل ٹوٹ گئے ہیں۔ اور اب کچھ اقتصادی خبریں۔ وزارت تجارت و صنعت کے اسسٹنٹ انڈر سیکرٹری برائے امور صنعت و کاروباری ترقی جناب صالح بن ماجد الخلیفی نے کہا ہے کہ بھارت قطر کا دوسرا ٹریڈ پارٹنر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 2021-2022 میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تبادلے کے حجم میں تقریباً 3% کا اضافہ ہوا ہے اور وہ بڑھ کر $17.2 ارب ہو گیا ہے۔ وہ بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں عرب انڈین پارٹنرشپ کانفرنس کے 6 سیشن میں قطری وفد کی قیادت کر رہے تھے۔ اس کانفرنس کا سلوگن رکھا گیا تھا، عرب انڈیا تجارتی تعاون آگے کی جانب۔ ICAO ایکاؤ کونسل میں قطر کے مستقل نمائندے جناب عیسیٰ بن عبداللہ المالکی نے کہا ہے کہ قطر ہوابازی کے بین الاقوامی سسٹم کا ایک ایکٹیو پارٹنر ہے۔ اس نے شہری ہوابازی میں ہمیشہ اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور اس شعبے کی ترقی اور تعاون میں اپنا حصہ ڈالنے کا پابند رہنے پر توجہ دی ہے، اور شہری ہوابازی کی بین الاقوامی تنظیم ICAO میں قطر کے مستقل دفتر کے افتتاح نے اس ترقی و تعاون میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ قطر سینٹرل بینک نے کل ایک ہفتے کی مدت کے لیے 500 ملین ریال کی کل مالیت کے ٹریجری بل جاری کر دیے ہیں۔ یہ بلز رواں مہینے کی 20 تاریخ کو ڈیو ہوں گے۔ قطر سینٹرل بینک اس سے قبل جولائی کے لیے ایک ہفتے 1، 3، 6 اور 9 ماہ اور پھر 1 سال کے ٹریجری بلز جاری کر چکا ہے، جن کی کل مالیت 5 بلین ریال تھی۔ اس طرح ٹوٹل بڈز کی مالیت 13.75 بلین ریال ہو گئی ہے۔ کل ایشیائی ٹریڈنگ کے ابتدائی مرحلے میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، جبکہ امریکہ میں افراط زر اور معیشت کے اعداد و شمار کے بعد دنیا کی سب سے بڑی معیشت میں فیڈرل ریزرو کی جانب سے سود کی شرح میں اضافے کی امیدیں اب کم ہو گئی ہیں۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے تقریباً $3 بلین کے 9 ماہ کے لیے قرضے کے معاہدے کی منظوری دی ہے۔ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا نے کہا ہے کہ نیا پروگرام پاکستان کے لیے مائکرو اکنامک استحکام لانے کا موقع ہے اور پاکستان کو اس پروگرام پر پوری دلجمعی سے کام کرنا ہوگا۔ اور سونے اور غیر ملکی کرنسیوں کی شرح میں 1 ماہ کی مدت میں اب تک بڑا اضافہ ہوا ہے، جبکہ امریکہ میں افراط زر کے اعداد و شمار کے اجراء کے بعد ڈالر کی قیمت میں کمی آئی ہے، اور یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ اب امریکی فیڈرل ریزرو اپنی مانیٹری پالیسی کو سخت کرنا بند کر دے گی۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ فرانس کے صدر کو ان کے ملک کے قومی دن کی مبارکباد دی ہے۔ وزارت ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی نے امریکہ کے اسری انسٹی ٹیوٹ کی جانب سے پیش کردہ جیوگرافک انفارمیشن سسٹمز کا ایکسیلنس ایوارڈ وصول کیا ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنین کے علاقے میں اسرائیلی فوجی کارروائیاں روک دینے پر اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ اور لیبیا میں سیاسی اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارے اسٹوڈیو آپریٹر محمد سلامہ اور سیف الرحمان کو اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔